أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين پچھلے 2 درسوں میں تین آیات کریمہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس پر کچھ مختصر سی گفتگو ہوئی۔ اگرچہ یہ آیات ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو خوب کھولا جائے تو اس کے لیے کئی ہفتے درکار ہیں۔ بہرحال چونکہ آگے انشاءاللہ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے اور موقع بموقع یہی آیات کریمہ جو ہے ان کی تشریح آگے آتی رہے گی، اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو میں نشاندہی کروں گا۔ آج کے درس میں یہ چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی ہے اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک کا جو لفظ ہے یہ حصر پیدا کرتا ہے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دونوں جگہوں ایاک کا لفظ آیا۔ آپ کا سامنے جو ترجمہ ہے اس میں تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، وہی معنی ہے۔ میں نے ذرا اپنے الفاظ کے اندر اس کو کھول دیا، حقیقت وہی ہے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آیت کو سمجھنے کے لیے جو پہلا جملہ ہے ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ہم نے ابھی نماز پڑھی، یہ عبادت ہے۔ آگے رمضان کا مہینہ آئے گا انشاءاللہ، مسلمان روزہ رکھیں گے، وہ عبادت ہے۔ مالدار لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ حج کے مواقع پر جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں وہ عبادت ہے۔ سارے سال عمرہ کرنے کی اجازت ہے، عمرہ عبادت ہے۔ پھر وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، طواف عبادت ہے۔ رمضان کے اندر مسلمان اپنی مساجد آخری عشر کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ تو جب ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے کون سی بات مراد؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا صرف نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ یا صدقہ یا خیرات یا طواف اعتکاف، اس کا ایسا معنی کیا جائے کہ اس معنی کے اندر یہ سب کچھ آ جائے؟ عبادت ایک تصور اور عقیدے کا نام ہے، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی نہیں ہے۔ دنیا اسلام کے بہت بڑے عالم علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد اور انہی کے مشن کے ساتھی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ زاد المعاد ان کی بہت معروف کتاب ہے، بے شمار مسلمانوں کے پاس ہوگی، اسے استفادہ کرتے ہیں۔
ایک اور کتاب انہوں نے لکھی، مدارج السالکین، اس میں انہوں نے لکھا، عربی کی عبارت میں پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد اپنے الفاظ میں تشریح کرتا ہوں۔ العبادۃ عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطۃ غیبیۃ یقدر بها علی النفع والضرر فکل دعاء وثناء وتعظیم ینشأ من هذا الاعتقاد فہی عبادۃ۔ ہمیں کیا پتہ ہوتا اگر ہمیں مولانا حسینی صاحب رحمۃ اللہ جیسا رہنما نہ ملتا۔ خدا کی ارب ہا کھرب ہا رحمت نازل ہوں ان سب پر، علامہ ابن قیم پر بھی، ابن تیمیہ پر بھی، جتنے اکابر گزرے ہیں، آج ہیں، ماضی قریب میں گزرے ہیں یا ماضی بعید کے اندر، اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما لیں۔ وہ فرماتے ہیں عبادت نام ہے اس عقیدے کا یا اس شعور کا یا اس احساس کا، اس فکر کا، اس سوچ کا کہ عبادت کرنے والا اپنے معبود کے بارے میں، کوئی بھی معبود اس نے بنا لیا، مسلمان کا معبود رب ہے اور مشرک کا معبود ان کے بت ہیں یا وغیرہ ذالک، بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةٌ غیبیۃ، مسلمان کا یا کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کو ایک غیبی تسلط اور قدرت اور طاقت حاصل ہے، یعنی اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ غائبانہ طور پر میرا معبود جو ہے ایک قدرت اور طاقت کا مالک ہے، سلطۃ غیبیۃ، غائبانہ طور پر اس کو قدرت حاصل ہے، یقدر بہا علی النفع والضرر، اس غیبی طاقت کے ذریعے سے نفع پہنچانے پر بھی قادر ہے، نقصان میں مبتلا کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر کہتے ہیں اس سوچ کی بنا پر فرماتے ہیں فکل دعاء، کوئی شخص دعا مانگتا ہے اس سوچ کی بنا پر وہ بھی بات بن جاتی ہے، وثناء، کسی کی تعریف کرتا ہے یہ اس کی بات بن جاتی ہے، وتعظیم، اس کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کی بات بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ دعا ہو یا ثنا ہو یا کوئی تعظیم ہو کسی کی، وہ سب کے سب یہ بات بنتے ہیں۔ اب اس عقیدے کے ساتھ آپ اللہ کی ذات کے لیے کریں گے تو اللہ کی بات ہوگی، یہ عقیدہ آپ اپنے کسی پیر اور مرشد کے بارے میں رکھیں گے کہ غیبی طور پر اس کو طاقت حاصل ہے، غائبانہ طور پر نفع نقصان کا مالک ہے، تو اس عقیدے کے ساتھ آپ اس کی کوئی تعظیم نہیں کریں، وہ آیا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے لیکن عقیدہ یہی ہے، تو یہ اس کی بات بنے گی۔ اس عقیدے کے ساتھ اس کی تعریف کریں گے یہ اس کی بات بنے گی۔ تو کہتے ہیں فکل دعاء، یعنی اس سے کچھ چیز مانگی، وثناء، اس کی تعریف کی جائے، وتعظیم، تعظیم کی جائے، یقدر بہا علی النفع والضرر، اس نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کو تعظیم کریں، تو کہتے فہی عبادۃ، وہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ تو مسلمان جب اسی عقیدے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ غیبی تسلط اور طاقت حاصل ہے میرے رب کو، وہ نفع نقصان کا مالک، جب چاہے کسی کو فائدہ دے دے، جب چاہے کسی کو نقصان مبتلا کرے، اس کے فیصلوں کو روک ٹوک نہیں سکتا۔ تو اسی سوچ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو نماز بات بن جاتی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے زکوٰۃ بات بن جاتی ہے، روزہ رکھتا ہے روزہ بات بن جاتا ہے، طواف کرتا ہے طواف بات بن جاتی ہے۔ ویسے بیٹھ کر مسجد کے اندر یا کہیں بھی اپنے گھر کے اندر اللہ کی ذات کا احساس کرتا ہے، ویسے بیٹھنا، ابھی رکوع نہیں کر رہا، سجدہ نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کا اس سوچ کے ساتھ بیٹھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ سوچ اللہ کی ذات کے بارے میں رکھے تو اللہ کی بات بنے گی، یہی سوچ اگر مخلوق میں سے کسی کے بارے میں رکھے تو اس کی بات بن جائے گی، یہ اس پر موقوف ہے۔ اہل دین، خوش نصیب لوگ، اہل ایمان، وہ یہ ساری سوچ ذات باری کے بارے میں رکھتے ہیں کہ غیبی طاقت کس کو حاصل ہے، صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، غیبی طاقت کا مالک یعنی مجھے اور آپ کا نظر نہیں آ رہا، لیکن میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہے اور غیبی طاقت کا مالک ہے، وہ جب چاہے ساری زمین کو زیر و زبر کر سکتا ہے، کر سکتا ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں آگے آئے گا 17 پارے میں سورہ حج کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو بھونچال ہے، زلزلہ ہے، وہ بڑی خوفناک بات ہے، خوفناک چیز ہے۔ یوم ترونہا، جب تم اس کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب زلزلہ آ گیا قیامت کا تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے محبوب بچے سے غافل ہو جائے گی،
اپنی پڑ جائے گی اس کو پتہ نہیں میرا بچہ کہاں گیا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ چیز چاہے وہ انسان ہے یا غیر انسان، وہ حمل کی حالت کے اندر اس گھبراہٹ کے مارے وہ حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگ اس مدہوشی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ہم بسکارا، مدہوشی نہیں ہوگے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی شدت سے ہی سب کچھ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن زلزلے ہم نے دیکھے ہیں، معمولی جھلکیاں دیکھی۔ 2005 کو زلزلہ آیا تھا تو صبح کو میں لیٹا ہوا تھا تو میری اہلیہ نے کہا کہ کچھ تو زلزلہ سا ہے۔ خیر میں اٹھ گیا، لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے کہ زلزلے کی کیفیت کے اندر چلنا نہیں چاہیے، اگر گر گیا کہیں خدا نخواستہ جھٹکا لگ کے تو پھر وہ چوٹ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک دو جھٹکے لگے، لیکن الحمدللہ العظیم اللہ پاک نے اس کو روک دیا۔ لیکن بعد میں جب پتہ چلا کشمیر میں کتنی تباہیاں ہوئیں، ہمارے اپنے علاقے میں ضلع مانسہرہ میں جہاں شنکیاری ہم رہتے ہیں وہاں تو الحمدللہ وہ علاقہ محفوظ رہا، لیکن اس سے آگے تقریباً 8-10 میل سے بھی زیادہ علاقے میں گیا، پورا گاؤں زمین بوس تھا۔ ان چھتوں کا پتہ چل رہا تھا کہ زمین پر ہے۔ وہ جو چھتوں کے اندر جو مکین ہوں گے کیا حال ہوا ہوگا ان کا۔ میرا رب قادر ہے، معبود وہ ہے بننے کے لائق وہ ہے جو سلطنت غیبیت غیبی طاقت جس کو حاصل ہے۔ اور مسلمان کا عقیدہ یہ کہ غیبانہ طاقت کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ تو اس عقیدے کے ساتھ کوئی کام بھی کریں تو اللہ کی عبادت بنے گی۔ تو مسلمان کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہم غیبانہ طاقت کا مالک سمجھ کر، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر تیرے سامنے جھکتے ہیں، تیرے احساس دل میں رکھ کر کہیں بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تو ہی ساری طاقتوں کا مالک ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں۔ تو مسلمان ہے ہی وہ جو اللہ کے سامنے برملا کہتے ہیں ایاک، یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کی جتنی قسمیں بھی ہیں تیری ذات کے لیے بجا لاتے ہیں، تو ہی حقدار ہے عبادت کا، اور کوئی حقدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے نئے نئے مسلمان جو ہوئے تھے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ملک شام میں جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے لیڈروں کے سامنے ان کو سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، حالانکہ وہ اس قابل نظر نہیں آتے کہ ان کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ کام آپ کے ساتھ ہو، ہم آپ کو جھکیں، آپ کے سامنے سجدہ کریں کہ دنیا میں کوئی ہستی ہے تو آپ ہی کی نظر آتی ہے۔ حالانکہ نئے نئے مسلمان تھے، ابھی پورا عقیدہ بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ دنیا کا کوئی انسان اگر اس قابل ہو سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اصلاح کرتے ہوئے، ان کی اصلاح ہوئی تو میری اور آپ کی اصلاح ہوئی۔ آج 1500 سال کے بعد ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا اعبدوا ربکم، وہ جو سجدہ ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ رب کا حق ہے۔ اعبدوا ربکم، یہ حق اللہ کو دو، یہ حق اللہ کو دو۔ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، میں تمہارا رہنما پیغمبر رسول ہوں لیکن بھائی ہوں تمہارا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اکرموا، میرا اکرام کرو۔ میرا حق تم پر یہ نہیں کہ مجھے سجدہ کرو، میرا حق یہ ہے کہ میرا اکرام کرو۔ مراد یہ کہ میں جو بات تمہیں کہوں اس میں تمہارا بھلا ہوگا، اس کو مانو۔ لیکن وہ حق کس کا ہے؟ صرف اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے سوا۔ ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی انسان کو اجازت دیتا یا حکم دیتا کہ وہ کسی فلاں کو سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، تو پھر عورتوں کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ شوہر کا اتنا بڑا حق اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کرے کہ شوہر بھی شوہری ہو۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے، نہ آج کے زمانے کی بیویاں اس میں یار کی ہیں، نہ شوہر اس میں یار کے ہیں۔ بیوی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑا حق ہے اس کا، سجدہ تو اس کو نہیں ہوگا، اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو پھر عورت کو حکم دیا جائے اب شوہر کو سجدہ کر، لیکن سجدہ چونکہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا بیوی کو ہر بات شوہر کی جائز دائرے کے اندر ماننی ہوگی۔ مثال کے طور پر بیوی نفل پڑھ رہی ہے، فرض سے شوہر نہیں روک سکتا،
لیکن یہ کہتی ہے کہ فلاں پہ کہتا ہے فلاں کام کر، اور اس وقت وہ نفل نماز پڑھ رہی ہے تو نفل کو چھوڑ دے، نفل بات کو چھوڑ دے، شوہر کی بات کو ماننا پڑے گا۔ لیکن شوہر بھی تو شوہر ہونا، بیوی نماز پڑھ رہی ہے اور شوہر مطلب بیٹھ کر نشے کر رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے یا اور کچھ خرافات میں مبتلا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جتنی خامیاں بھی جس پہلو سے بھی ہیں، جس طبقہ کے اندر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی اصلاح فرما دے اور شوہر بننے قابل ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں ضمناً کہہ دیتا ہوں آپ حضرات سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے، سب بچوں والے ہیں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، ظاہر ہے کہ ہر ماں باپ کا فکر ہوتی ہے کہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، تو بلوغت کی عمر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سارے حقوق سمجھا دیے جائیں کہ شوہر کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے، شوہر کے گھر جاؤ گی تو اس وقت اس کے ماں باپ کے ساتھ تم نے ایسے پیش آنا ہے، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے۔ خدا کی قسم، جو ماں باپ اپنی بچی کو ایسی تربیت دے کر بھیجتے ہیں نا، جس گھر میں وہ جاتی ہے وہ گھر والے سمجھتے خدا کی رحمت ہمارے گھر میں آ گئی، اڑوس پڑوس والے رشتہ دار جو ہے کہتے ہیں فلاں آدمی نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی، وہ لڑکی کیا ہے، وہ خدا کی رحمت آ گئی۔ لیکن دوسرے کی بچی اگر آئی ہے آپ کے بچے کے نکاح میں تو پھر اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے اپنی حقیقی بیٹی کو دیکھتے ہیں، دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اور خواتین کو خاص طور پر یہ تاکید کی جائے، ہماری بھی بیٹی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے گھر میں ہماری بیٹی جائے تو اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہو۔ یہ بھی کسی کی بیٹی، اس نے ماں چھوڑی ہے، باپ چھوڑا، خاندان چھوڑا ہے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس کو بھی اسی نظر سے دیکھنا جس طرح اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے۔ خدا کی قسم، یہ اگر طریقہ اختیار کر لیا جائے تو کسی گھر کے اندر ساس بہو کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کسی گھر کے اندر کوئی رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ لیکن شوہر کا چونکہ بڑا حق تھا، اس لیے میں نے یہ بات بیان کر دی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سجدہ اللہ ہی کا حق ہے، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روا ہوتا تو پھر میں شوہر کے لیے عورتوں سے سجدہ کراتا۔ لیکن ازواج مطہرات کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، خدا کی قسم، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے۔ میں نے جتنا بھی سلسلے میں پڑھا ہے نا، جوں پڑھا ہے تو میری عقیدت اور محبت ازواج مطہرات سے میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیا شخصیتیں تھیں، کیا ہستیاں تھیں وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرمایہ دار نہیں تھے، کئی دن تک اللہ کے پیغمبر کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں، دو نہیں، پوری 13 بیویاں تھیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ 13 بیوی کیوں کی؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ رسول کا کام ہے، وہ سوچتے ہیں۔ سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور خود امیر تھی، لیکن رسول اللہ کے زوجیت میں آنے کے بعد پھر اس طرح انہوں نے خدمت کی ہے کہ شاید کوئی کنیز بھی لونڈی بھی کسی اپنے شوہر کے مالک کی خدمت نہ کرتی، اس طرح انہوں نے خدمت کی ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر علماء امت کا، بلکہ یہ حدیث میں خیر سنا چکا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے، ذرا بڑے محل تو تھے نہیں، جو حجرہ مبارک تھا اس کے کسی کنارے پر کھانے کے لیے کوئی جگہ ہوگی تو وہاں سے کھانا تیار کر کے تو اس دروازے میں جب آئیں، کھانا ہاتھ میں پکڑا تھا، جبریل امین آ گئے، خدا کے عظیم فرشتے جبریل امین آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اندازہ ہو جاتا خدا کے فرشتے آئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے متوجہ کیا، یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے خدا کی قسم۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ نے اس خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ سوچے تو صحیح، اللہ اکبر، کس طرح پیغمبر کی خدمت کی ہے، کس طرح اطاعت انہوں نے کی ہے، وفاداری کا ثبوت دیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ازواج مطہرات میں 2 ایسی ہیں، دوسری صدیقہ کائنات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر کچھ میں نے لکھا بھی ہے، دعا کریں کہ اللہ اسے مکمل کرنے کی توفیق دے دے۔ جب سے میں ڈینگی کی تکلیف میں مبتلا ہوں، ایک دن بھی قلم ہاتھ میں نہیں پکڑا،
اور میں ذہنی طور پر بڑا اپسیٹ ہوں اس معاملے میں کہ کام رک گیا، پتہ نہیں موت کس وقت آ کر دبوچ لے میں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے میری کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے خدا صحت دے، زندگی دے، صرف دین کے کام کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کہ مجھ سے خدا میرے قلم سے بھی کام لے لے اور میری زبان سے بھی کام لے لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جس جس شعبے میں آپ ہیں میں دعا گو ہوں آپ کے لیے، اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے آپ کو اور پریشانیوں سے ہمیشہ کی محفوظ رکھے۔ لیکن آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک دو جملے دعا میں بڑھا دیں گے تو آپ کا کچھ کم نہیں ہوگا، کوئی خرچ نہیں ہوگا، لیکن مجھے فائدہ مل جائے گا۔ تو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جبریل امین آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے، یا رسول اللہ عائشہ صدیقہ کو میرا سلام بھیج دیں۔ یہ دو ازواج مطہرات ایسی ہیں جن کو اللہ اس کے رسول نے فرشتے نے سلام دیا ہے۔ یہ کیا لوگ تھے آپ اندازہ تو کریں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی ایک زوجہ مطہرہ اس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں پڑھا ہوگا کہ اس نے کوئی شکایت کی ہو کہ ہم تو اس گھر کے اندر آ کر کسی اور امیر زادہ کے نکاح میں ہوتی تو ہمیں عیش کی زندگی گزارنے کا موقع ملتا، یہاں تو کچھ کھانے کا بھی نہیں ملتا، ایک ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، لیکن جس حال کے اندر بھی وہ خوش ہیں۔ آگے انشاءاللہ 22ویں پارے میں 21 اور 22 پارے میں آپ پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں کہ خدا ہمیں پہنچا دے وہاں۔ اللہ نے فرمایا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو آؤ، پھر دنیا کا مال کچھ دے کر تمہارا پیغمبر تمہیں فارغ کر دے، اور اگر اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر جس طرح پیغمبر کی زندگی اس کے ساتھ گزارا کرو۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیا، ہمیں دنیا کا مال نہ چاہیے، ہمیں خدا اور اس کے رسول چاہیے بس۔ آپ اندازہ تو کریں کیا لوگ تھے یہ، خدا کی قسم۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، نبی اہل ایمان کا سب سے زیادہ قریب ہیں۔ جو صاحب ایمان انسان ہے وہ اس کے ساتھ نبی کا تعلق زیادہ ہے، وہ اپنے نبی کو اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، امہات المومنین اس لیے کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ حضرات ہر وقت اس جذبے سے سرشار رہیں۔ ہماری جو مائیں ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں ہماری مائیں جو ہیں نبی کی بیویوں کی جوتیوں پر قربان۔ ہر شخص کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے، لیکن جب امہات المومنین کی بات کریں گے، جب نبی کی بیوی کی بات کریں تو پھر ساری دنیا ان پر قربان۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روا ہوتا تو حضور نے فرمایا کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اللہ ہی کا حق ہے، بیوی ساری تابعداری کرے گی، وفاداری بجا لائے گی، لیکن سجدہ نہیں کر سکتی۔ تو عبادت کا مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر سا عرض کر دیا۔ عبادت اس سوچ اور فکر کا نام ہے، کسی خاص عمل کا نہیں۔ یہ تو عمل تو آ جاتا سارا ہے، روزہ بھی ایک عمل ہے، نماز بھی ایک عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، طواف بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، لیکن اس سوچ اور فکر کے ذیل میں سب کچھ آ جاتے ہیں کہ جب انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ جو میرا معبود ہے وہ غیبی طاقت کا مالک ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جب چاہے میری ذات میں تصرف کر سکتا ہے، مجھے فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے، مجھے بادشاہ بنا سکتا ہے، مجھے گداگر بنا سکتا ہے، میرا معبود ایسی طاقت کا مالک ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھ کر پھر اللہ کی ذات کے لیے حمد و ثنا کریں تو تب بھی بات ہوگی۔ یہ نہیں کہ صرف نماز کے لیے ہم ہاتھ دھو کھڑے ہو، نہیں، اللہ کے حمد و ثنا کریں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ عبادت ہوگی، لیکن عقیدہ ایسا ہو اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ۔ مثال کے طور پر آپ کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن ایسا عقیدہ نہیں ہے، ایک روایت چل رہی ہے، بس زبان پر الفاظ آ رہے ہیں، اس سبحان اللہ کا کوئی معنی نہیں۔ سبحان اللہ کہتے وقت دل و دماغ میں یہ خیال ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے میری، اور وہ طاقتوں کا مالک ہے، جو چاہے کرے، میں جو مانگ رہا ہوں سب کچھ دے سکتا ہے، 1000 گنا زیادہ دے سکتا ہے، نہ دینا چاہے تو مجھے فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھیں گے تو پھر انسان کی ہر حرکت اور سکون، اٹھنا اور بیٹھنا، وہ بات بن جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا ایاک نعبد، ایک مسلمان خدا کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے، ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے تو یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں،
کسی اور کے لیے نہ وہ عقیدہ ہے، نہ وہ سوچ ہے، نہ عبادت۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ صرف تیری ذات سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں بعض اوقات گھر کے اندر بیٹھے پیاس لگتی ہے، بیوی سے کہتے ہیں ذرا پانی تو پلائیں، بچے سے کہتے ہیں، بہو سے کہتے ہیں پانی تو پلائیں، ہے تو یہ مدد، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری ذات سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کون سی مدد مراد ہے؟ جبکہ ہم اس دنیا کے معاشرے کے اندر ہر دوسرے بھائی سے، گھر کے افراد سے مدد لیتے ہیں، وہ ہم سے لیتے ہیں، ہم ان سے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ مدد جو ہم گھروں کے اندر یا باہر بازار میں یا کہیں سے بھی مدد لیتے ہیں، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ما تحت، ایک مثال کے طور پر پانی کہیں ہے تو بیوی ہمیں پانی ہے تو دے گی، وہ آسمان سے برسا کے تو نہیں دے گی اس وقت، اسی وقت زمین کے اندر سے چشمہ تو نہیں جاری کر دے گی۔ کسی آدمی سے بھی ہم کوئی مدد لیں گے، اس کے پاس وہ چیز ہے تو تب وہ اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، اگر وہ چیز اس کے پاس نہیں مدد نہیں کر سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی ہو، اس کے بارے میں بھی ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کا محتاج ہے، جس طرح ہم اللہ کے محتاج ہیں وہ بھی اللہ کے محتاج ہے، حتیٰ کہ نبی بھی خدا کے محتاج علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن جس کے پاس کوئی چیز سامنے موجود ہے اور ہمیں معلوم ہے اسے مانگتے ہیں تو مدد کر دیتا، تو یہ اس کی عبادت نہیں بنے گی۔ ہاں ما فوق الاسباب، ظاہری طور پر کوئی چیز بھی نہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ پانی دے دے، بڑی خشک سالی ہے، تو اللہ برسا سکتا ہے نہیں برسا سکتا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو ما فوق الاسباب استعانت اور مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کی ہوگی اور وہ اللہ ہی کی بات بنے گی۔ ما تحت الاسباب، ہر انسان دوسرے سے مدد لیتا رہتا ہے، اس کو دیتا رہتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس کھانا ہے، دوسرا کہتا ہے یار مجھے تھوڑا سا کھانا دے دو، کھلا دیتا ہے، یہ اس کی بات نہیں بنے گی۔ یہ کہنا ہے بات نہیں بنے گی اس نے یا اللہ مجھے یا میرے بھائی مجھے کھانا دے دو، لیکن اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کہاں سے دے گا؟ لیکن اللہ سے مانگ سکتے یا اللہ میں بھوکا ہوں۔ اللہ غیب سے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مریم صدیقہ آگے آئے گی سورہ آل عمران، چھوٹی سی بچی تھی، ماں نے نظر مانی، انی نظر تو یا اللہ میں اس بچی کی نظر مان دوں، تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ وقف کر دیا اس کو۔ پہلے تو دل میں خیال کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا، لیکن وہ لڑکی پیدا ہوئی تو بتایا کہ لڑکی ہی قبول ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان کے حوالے کر دیا کہ اس بچی کو کس طرح دین کے کام میں لگائیں، اللہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ انہوں نے ایک عبادت خانے میں جس میں وہ عبادت کرتا تھے اس بچی کو بٹھا دیا۔ دیکھیے کیا سوچ تھی، اور دروازہ بند کر کے کہیں چلے جاتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام جب بھی اس عبادت خانے کے داخل ہوتے وجد عندہا رزقا، دیکھتے مریم صدیقہ کے پاس کھانا موجود ہے۔ چھوٹی سی بچی تھی، وہ کمانے کے لیے جاتی نہیں تھی، نہ دروازہ بند ہوتا تھا، دروازہ باہر سے لا کر رکھتا نہیں تھا۔ قال انا لک ھذا، خدا کے پیغمبر سے پوچھتے یہ کہاں سے آیا کھانا؟ قالت هو من عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو میرا اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اسباب کے محتاج میں اور آپ یہ دنیا کے انسان ہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب بنانے والا، اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ انسان اسباب کا محتاج ہے اور رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں بلکہ اسباب پیدا کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں ایاک نستعین، یعنی ما فوق الاسباب، مدد یا اللہ تیری ذات سے مانگیں۔ ما تحت الاسباب تک مخلوق سے فائدہ لیتی ہے، لیکن اس سے ربوبیت نہیں ثابت ہوتی، اس سے الوہیت ثابت نہیں ہوتی، کہ وہ رب نہیں بن جاتا۔ رب وہی ہے جو ما فوق الاسباب سارے کام کرتا ہے۔ دیکھیے ہم سب ماشاءاللہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، آنکھ کا یہ تھوڑا سا حصہ ہے، زیادہ زیادہ انچ ہوگا، انچ سے بھی کم ہوتا، بعض بڑی آنکھ ہوتا ہے انچ ہوتی، اس کے اندر جو پتلی ہے، چھوٹا سا ایک چاول بھی اس میں سوراخ کر کے رکھا جائے نا، چاول کو بھی نہیں سما سکتے، لیکن اس پتلی سے کتنا بڑا جہان ہم دیکھتے ہیں۔ دن کو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو
جتنا آسمان ہمیں نظر آتا ہے وہ لاکھوں میل سے بھی زیادہ عریض، طویل و عریض ہوتا ہے، لیکن کس سے دیکھتے ہیں؟ اس پتلی سے، اس آنکھ سے۔ یہ کس نے دی ہے؟ یہ نہ ہماری ماں نے تو کوئی کمال نہیں دکھایا، ماں کی اپنی آنکھ تھی تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی تھی، اس کے رحم کے اندر ہم پل رہے تھے، اللہ نے ہمیں آنکھیں وہیں دے دی، سننے کے لیے کان اللہ نے وہیں دے دیے، بولنے کی زبان اللہ نے وہیں دے دی، چلنے کے لیے پیر وہیں دے دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ وہیں دے دیے، سوچنے کے لیے دماغ وہیں دے دیا۔ یہ سب کچھ اللہ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس انسان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ سبب کا محتاج ہے؟ کہیں سے مانگا تھا کہ یار میں نے اس بچے کی آنکھ بنانی ہے تو وہ فلاں چیز مجھے لا دو؟ یہی فرق ہے مخلوق اور خالق کے اندر۔ خالق کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں، مخلوق قدم قدم پر ہر چیز کے محتاج ہے، مخلوق محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ غنی حمید۔ وہ بے پرواہ ہے، ساری خوبیوں اور کمالات کا مالک اللہ ہے۔ اس نے تو قرآن کریم کے اندر کیا کیا نہیں بیان کیا۔ دعا کریں، میں یہ جملے بول رہا ہوں، آپ حضرات دل میں دو، یا اللہ ہمیں اس قرآن کو مکمل پڑھنے کے، مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، ایک دفعہ سارا قرآن کریم میری نظر سے گزرا ہے، تو مجھے جب خیال گزرتا ہے تو میرے دل و دماغ کے اندر ایک تلاطم اٹھتا ہے، کیا کیا اللہ پاک نے اپنی کتاب مقدس کے اندر فرمایا ہے۔ تو دل میں یہ تمنا ہے کہ آپ حضرات سارے کے سارے، بلکہ سارے مسلمان جہاں بھی ہیں، مسجد بھری ہو، یہ جو خلا ہے یہ خلا بھی بھری ہو، تو سب کے سب خدا کے قرآن کو سن لیں، اور ہم خدا کے سامنے جائیں تو کم از کم سرخرو ہو کر جائیں، یا اللہ تیری کتاب کو جو تو نے ہمارے ذمہ داری لگائی تھی اس کو ہم نے ممکن حد تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر خدا کے سامنے جائیں گے تو پھر عزت کے ساتھ جائیں گے۔ پھر حدیث میں سے آتا ہے نا کہ ایک منافق کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، یا اللہ یا اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس صف میں شامل نہ فرمانا۔ تو جس طرح ایک بکرا یا کوئی جانور زندہ اس کو کسی جگہ باندھ کر تو اس کے گلے سے اس کی کھال کو کاٹ کر، زندہ ہے بھی، تو دو چار آدمی پکڑ کے چاروں طرف سے کھینچیں، ادھیڑیں اس کو، تو کتنی تکلیف ہوگی اس بکرے کو بتا سکتا ہے؟ وہ چیخ و پکار تو کر سکتا ہے، ایسا کہ شاید کبھی کسی نے کیا نہیں، ورنہ وہ بتا سکے کہ کتنا بل بلاتا اور کتنا تڑپتا ہے وہ۔ ایک منافق کی موت جب خود ملائکہ کرام اس کی روح نکالتے ہیں اس انداز سے ہوتی ہے، بتا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور مومن کی موت اتنی راحت سے، عزت سے، آرام سے ہوتی ہے کہ ایک مشکی مشکیزے کے اندر پانی بھر کر، جہاں اس نے پانی کسی کو دینا ہوتا ہے تو آگے سے مشکیزہ منہ کھول دیتا ہے، جس آسانی کے ساتھ، روانی کے ساتھ وہ پانی دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک مومن کی روح اس انداز سے، اور پھر جس طرح استقبال کیا جاتا ہے، وقت کا دامن چونکہ تنگ ہے، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنائے، اللہ اسے قبول فرما لیں، اللہ راضی ہو جائے۔ ایک واضح نشین فرما لیں، احباب نے، ساتھیوں نے، جو ہمارے منتظم ساتھی ہیں درس کے، مجھ سے مشورہ لیا ہے، فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہر ہفتے کا درس 3 دن ہوگا، پیر، منگل اور بدھ۔ جمعرات کو اس لیے نہیں ہوگا کہ اگلے دن جمعہ ہوتا ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے، اور پروگرام ان کا یہ ہے کہ اس درس کو جہاں بھی خدا کی مخلوق بستی ہے اسباب اختیار کر کے وہاں پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پچھلے سالوں کے اندر جو ہمارا درس ہوتا تھا اس سے زیادہ میں شوق اور ذوق آپ حضرات میں دیکھ رہا ہوں۔ خدا اس کو قبول فرما کر آپ میں سے ہر شخص کو قرآن کا سچا خادم بنا دے، اور ایسا خادم بنائے کہ آپ کے دل و دماغ میں قرآن کریم کا علم بھرنے کے بعد پھر آپ جدھر جائیں، جہاں بھی جائیں، خدا کے قرآن کو لوگوں کے سامنے سناتے رہیں، ان کے عقیدوں کی اصلاح کرتے رہیں، اپنے گھر کو بھی روشن کرتے رہیں۔ تو اس سلسلے میں ساتھی نے جو مشورہ کیا تو میں نے اس میں مخالفت نہیں کی، کہ آسانی ہی نہیں کے لیے، میں تو اس بات کو نہیں جانتا۔ تو ہفتے کے 3 دن درس ہو گئے، پیر، منگل اور بدھ، 3 دن میں۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار نہیں ہوگا۔ ہفتہ اتوار تو ویسے چھٹی بھی ہوتی ہے، اور آپ حضرات اپنے کام بھی کرتے ہیں، سرکاری ملازموں کا معاملہ بھی
تو آپ کو اپنا کام بھی کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی آسانی رہنا چاہیے کہ خدا کے قرآن کو کچھ ٹائم دیں. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے. اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں آپ کو نصیب کرے، آپ کی دنیا کو بھی آباد کر دے اور آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ آباد کر دے. آپ کے گھروں کو خدا دین سے آباد کر دے، آپ کی نسلوں کے اندر ہدایت کی ہوائیں چلا دے، آپ کی زندگی کے ہر کام میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. تو یہ ایک بات آپ حضرات سے کرنی تھی کہ آج اس ہفتے کا سمجھے آخری درس ہے. اور دعا بھی کریں جو ٹائم درمیان میں ہو کہ یا اللہ اس کو جاری و ساری رکھیں.